الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب من تصدق فی الشرک ثم اسلم، جو شخص شرک اور کفر کی حالت میں صدقہ کرے پھر مسلمان ہو جائے تو اس کا کفر کی حالت میں اور شرک کی حالت میں جو کیا گیا صدقہ تھا قبول ہوگا یا نہیں۔ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن محمد نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہشام نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی معمر نے، وہ زہری سے بیان کرتے ہیں، وہ عروہ سے، وہ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، ارأیت اشیاء کنت وتحنث بها فی الجاہلیت من صدقۃ او عتاقۃ وصلۃ رحم فهل فیها من اجر، یہ بتائیے وہ چیزیں جو میں زمانہ جاہلیت میں بطور عبادت کیا کرتا تھا، من صدقۃ جیسا کہ صدقہ ہے، او عتاقہ یا غلام آزاد کرنا ہے، وصلۃ رحم اور رشتہ داری کو ملانا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، فہل فیہا من اجر، تو کیا مجھے ان نیکیوں کا اجر ملے گا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی ما سلف من خیر، تم ان تمام نیکیوں سمیت مسلمان ہو گئے ہو جو پہلے گزری ہیں۔ کیا مطلب کہ کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں تم نے جو گناہ اپنا نیکیاں کی تھیں، وہ نیکیاں آپ کو اللہ رب العزت اسلام لانے کے بعد وہ نیکیاں برقرار رکھے گا اور ان کا اجر دے گا۔ ویسے یہاں ایک اور بات بھی قرآن پاک کی روشنی میں اگر ہم دیکھ لیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی وسیع رحمت ہے، اور یہ اس کی رحمت کی انتہا یعنی وہ تو ہم جان ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام لانے سے پہلے کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، بلکہ اسلام لانے سے پہلے جو گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنا شروع کر دے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ ان کی ان برائیوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت عظیم اجر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کی جو دعوت ہے اس کو پھیلائیں، اور جو کافر لوگ ہیں ان کو اس بات کی خبر دیں کہ آپ اگر مسلمان ہو جائیں تو ہر قسم کی نیکیاں جو آپ نے پہلے کی تھیں اللہ تعالیٰ ان کو برقرار رکھے گا، اور صرف برقرار ہی نہیں رکھے گا بلکہ جو گناہ کیے تھے ان بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا